अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं इकरा हारिस। इस बार का इलेक्शन कमीशन 2018 के इलेक्शन के मुतनाज़ तरीन आरटीएस की जगह ईएमएस लेकर आया है, लेकिन खदशात के बादल फिर भी ना छट सके। शहदाद कोट सिंध के हल्के NA 197 में डीआरओ ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर ईएमएस से पोलिंग अमले की तफसीलात गायब होने के बारे में बताया और फिर लिखा कि या तो सिस्टम नाकाम है या फिर इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, या तो इस्तेमाल करने वाला अनाड़ी है या फिर बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसने सिस्टम से कोई शरारत कर दी है। दूसरी जानिब एक ऐसे वक्त में जब पोलिंग में सिर्फ 100 घंटों से भी कम वक्त रह गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ पर धांधली की पेश की इल्जामात लगाते हुए कारकुनों को अपने वोट पर पहरा देने का कहा है। 2 रोज कबल अलीमा खान की जानिब से बानी पीटीआई का नाम लेकर मुस्लिम लीग नून पर इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर हैक करने का इल्जाम भी लगाया गया। उन्होंने भी अवाम और कारकुनों को अपने वोट की रखवाली का कहा। इसका क्या मतलब है? क्या ये सब कुछ 8 फरवरी के बाद के लिए फेस सेविंग है या इलेक्शन स्टंट, आम इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, या फिर वाकई दाल में कुछ काला है? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम जिक्र कर दें खाना बर्बाद कराची की मजीद बर्बादी का, जहां 12 घंटों की बारिश ने शहरी जिंदगी का जुलूस निकाला। वहीं मनाजरे और मवाजने का चैलेंज देने वालों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। यही नहीं बल्कि खुशनुमा वादों और लच्छेदार बातों की मदद से बनाए बयानिए पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उड़ान भरने वाले शिकारी को भी बीच चौराहे अवाम के दरमियान ला खड़ा किया। यूं शहबाज शरीफ को कहने का मौका मिल गया कि कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से ही दस्तबरदार हो जाता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धांधली के पेश की इल्जामात से कराची की बारिश में बह जाने वाले शिकारी के बयानिए तक। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान MQM के रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। सर, 12 घंटे की बारिश और कराची का मंजर सबने देखा, न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। शहर में मेयर और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है और इस बार भी वो कराची में फतह की बात कर रही है। कल की बारिश के बाद क्या अरमानों पर भी पानी फिर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दावे जिस तरीके से ये लोग करते चले आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये बारिश एक कराची की आवाम के लिए भी एक मैसेज था। ये ना सिर्फ मेयरशिप बल्कि इस मेयरशिप से पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे ये, और इन्हीं की हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशनशिप रही, फिर मेयर। तो कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग, हालांकि बारिश जो है इससे पहले इससे ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं, लेकिन वही लोग रात को घरों पे 3 बजे तक पहुंच रहे हैं, और जबकि ऑफिस टाइम भी नहीं था, 8 बजे की बारिश थी। और उसके बाद जो हाल हुआ है शहर का, और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता दूं इकरा, देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने पिछले 3 सालों में जो है नालों की सफाई नहीं देखी। हाँ, नालों पे पेरिफेरी वॉल बन रही है जो कि शायद फेडरल गवर्नमेंट के बजट से बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सफाई है, और ख़ास तौर पर ये बारिशों के मौसम से पहले उसकी सफाई लाजिम व मलजूम होती है। आपको सड़कों पर जो कचरा नज़र आया है, जो नालों के ऊपर कचरा ऊपर आ गया है, बल्कि ख़ास तौर पर आप KMC के बराबर वाले नाले की अगर वीडियो देखें तो वहाँ पे पानी तो आपको दिख ही नहीं रहा, कचरे की पूरी लेयर है, थिक लेयर है, जो कि एंड तक नज़र आ रही है। तो ये सारा जो है ये बताता है कि इनके पास कोई ना तो विजन है, ना कोई प्रोग्राम है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ताकत के ज़ोर पर जो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लोग इन्होंने अपने बिठाए हुए हैं और पुलिस इनकी है, तो ये ताकत के ज़ोर पर इस इलेक्शन को जो है जीतना चाहते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची में तो बहरहाल ये नहीं जीतेंगे। मुझे अफसोस तो होता है सिंध के उन लोगों का जो कि पिछले 15-20 सालों से, बल्कि कई दिहाइयों से अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी ही की ज़्यादातर हुकूमत वहाँ रही है, और उनका जो हाल है तो अफसोस होता है। और लिटरली कल हम अपने हलकों में थे और तमाम हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अपने अपने हलकों में थे, और जिस तरीके से मतलब हम अपने आप को जो है लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे आवाम की हालत देखकर, बच्चों को देखकर सड़कों पे इलेक्ट्रिक के तार जा रहे हैं, और बड़ा खौफ ही रहा है कि करंट लगने से जो है कोई मौत ना हो। ये
ہے اس شہر کے مقدر میں ان لوگوں نے مجھے لکھ کے سر یہ رکھا ہوا ہے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ شہر کے چوک کر جانے والے نالوں کا مسئلہ کافی پرانا ہے، آپ نے کہا صفائی بھی اس طرح نہیں ہو پائی، 4 بار MQM کی بلدیہ رہی، آپ بھی کراچی کے ڈیپٹی میئر رہے، لیکن یہ مسئلہ آپ کے دور میں بھی حل نہیں ہوا، گندے نالوں پر مکانات بنوانے کا الزام بھی آپ MQM پر لگا. آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ آپ کا دور حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی خاطر خواہ کام اس زمرے میں تو نہیں ہوا؟ دیکھیں اقرا، میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے میرے ٹینیور کی بات کی، تو میں آپ کو بتاؤں میرے ٹینیور میں جو ہے 2-3 دن پہلے پوری رین ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد اور جو نالوں کی صفائی کا سسٹم ہوتا ہے کراچی کے جو 4 مین نالے اور 35 چھوٹے نالے، مشینری میں نے خود گھر گھر ایک ایک نالے پہ جا کے چیک کی ہے، وہاں کھڑا رہا ہوں، کہیں پہ مشینری نہیں ہے تو دوبارہ پھر اس جگہ پہنچا ہوں کہ مشین پہنچی نہیں پہنچی، اور یہ کام 3 دن میں کروایا تھا میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد کنٹینیوشن رہی تھی اور 10 دن تک یہ کام ہوا تھا اور کم از کم یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند جگہ جو تھی وہاں پوائنٹس تھے جہاں پہ کہ یہ ناگن چورنگی والا تھا یا آپ کا جو ہے 5 اسٹار چورنگی ہے، ان جگہوں کی کوئی ٹیکنیکل پرابلمز تھی تو ان جگہوں پہ تھا پانی. لیکن یہ جو کچرے والا تھا کم از کم مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت یہ ایشو بالکل بھی نہیں بنا تھا، اور ہم نے تقریباً 200 کے قریب سٹی وارڈن میں نے ہر جگہ پہ تعینات کیے ہوئے تھے. یہ پلاننگ، ان چیزوں کے لیے نا پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں پاسبل ہیں. آپ کا سب سے بڑا ایشو، میں تو کہتا ہوں ان کو تو بڑی زبردست اس وقت موقع ملا تھا، کیونکہ یہ جو نالوں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس پہ پیریفری والز بنا رہے ہیں اور ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے، ساتھ ساتھ اگر یہ صفائی کرتے رہتے تو پھر یہ ایشوز نہ آتے. دیکھیں پانی ہر جگہ جمع ہوتا ہے اور پھر پانی جو ہے چند گھنٹوں میں کلیئر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو چند گھنٹے کی تکالیف ہوتی ہیں وہ 12 گھنٹے کی تکلیف جس کو کہہ لیں، اور خاص طور پر کچھ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہفتوں اور مہینوں پانی کھڑا رہتا ہے. ایون ڈیفنس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈیفنس میں جس طریقے سے اربوں روپے کا کام ہوا ہے وہاں پہ بھی مجھے جو ہے کچھ پاکٹس میں پانی نظر آیا. اور جو ہے اولڈ سٹی ایریا میں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ادھر تو آپ یقین کریں کہ دیکھ کر جو ہے دل خون کے آنسو رو رہا تھا جس طریقے سے عوام جس طریقے سے ان کے گھر آپ بنے بجا ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں، آپ ظاہری بات ہے ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کر رہے ہوں گے تو کل تو خاصی مشکل ہوگی، بلکہ اب آنے والے دنوں میں جب بھی بارش ہوگی مشکل ہوگی. آپ کو لگتا ہے آپ کے MQM کے کیا پلان ہے، کوئی ہنگامی پلان کراچی کے لیے اس معاملے کے اندر موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئیں گے، اتحادی ہیں آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور یہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، یہ سیویج کا مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ بظاہر بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن اٹ نیڈز اونلی، اس پہ ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو 80 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے KMC کا یا 60 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے نالوں کی صفائی کا، اگر ایمانداری سے کام کریں اس پہ، آپ یقین کریں وہ جو 50 کروڑ کا بجٹ تھا میں نے جو ہے خود کھڑے ہو کے 10 دن میں 15 کروڑ میں وہ کام کروایا تھا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. تو بہرحال وہ بجٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس کی یوٹیلائزیشن کریں، کلینلینس کی طرف توجہ دیں. آپ کا جو کچرا نہیں اٹھ رہا، 12,000 ٹن کچرا کراچی کا جو ہے وہ اگر روزانہ کی بنیاد پر صحیح طریقے سے اٹھ جائے، اس کی مینجمنٹ صحیح ہو جائے تو یہ ایشوز نہیں آئیں گے. ہم نے اپنے منشور میں اس سے بہت بڑے بڑے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور ہم اس طرف توجہ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے جس کے لیے میئر کو پورا شہر پھرنا پڑے، ہم نے جو آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کر کے اس کی جو ہم نے امینڈمنٹس مانگی ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مانگی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس UC کا چیئرمین با اختیار ہو اور وہ اپنے علاقے کے نالوں کی صفائی وہ خود کرنے کا اس کے پاس اختیار ہو تاکہ عوام اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے بدل دیں گے، وہ اسے پھر گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. تو ہم تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ 10 سال ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. سندھ کا 76 لاکھ بچہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہا، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. ابھی یہ دکھاتے ہیں جو ٹی وی پر، آپ ہی کے ٹی وی پر پیڈ کانٹینٹ میں چل رہا ہوتا ہے، یہ اسپتال دکھاتے ہیں SIUT NICVD، یہ سائبر نائف، یہ سارے پرائیویٹ ادارے چلا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا سر چلا رہی ہیں کہ MQM آپ سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ کا عمل بالکل ٹھیک ہے سر. اب آپ کے پاس اتنا بڑا ویژن ہے لیکن اب آپ کو کہیں احساس ہوتا ہے کہ MQM کا بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ غلط تھا؟ اگر بائیکاٹ نہ کرتے تو شاید تھوڑے بہت حالات مختلف ہوتے؟
دیکھیں وہ ایک جو ہے نا اس بائیکاٹ نے بھی ایک چیز ثابت کر دی کہ ہم اپنی جگہ پہ صحیح تھے، اور تاریخ اس چیز کو یاد رکھے گی. ہمارے بائیکاٹ کے بعد اس شہر کی 53 یونین کونسل جو ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں. 53 یونین کونسل کا مطلب گجرانوالا اور ملتان جیسے شہر کے برابر ہوتی ہیں یہ یونین کونسل. یہ یونین کونسل انہوں نے غلط حلقہ بندیاں کر کے ہماری یونین کونسلیں کم شو کی تھی. ہماری 75 کی ڈیمانڈ تھی اور انہوں نے یہ کی، اور اس کے بعد جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5-6% کا ٹرن آؤٹ جو ہے الیکشن نہیں کہلاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری حکومت آئی، ہمیں عوام نے اتنا اختیار دیا تو ہم فری اینڈ فیئر بلدیاتی انتخابات دوبارہ کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں اس بلدیات میں آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ چونکہ اتنی ہنگامی صورتحال تھی تو کراچی کے آپ شہری ہیں، بطور سابق ڈیپٹی میئر آپ کا رابطہ ہوا مرتضیٰ وہاب سے موجودہ صورتحال پر، یا آپ نے جماعت اسلامی کے کسی ناظم سے اس معاملے پر رابطہ کیا ہو کہ شہر کے حالات، ظاہری بات ہے سب مل کر ہی کوشش کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ عام دنوں میں فون نہیں اٹھاتے، ایمرجنسی میں فون نہیں اٹھاتے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور اپنے طور پر جو ہے ہمارے کارکنان جس حد تک کر سکتے تھے ہم نے کیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر نکل کر سب کے پولیٹیکل بیانات کہہ لیں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آپ کے سوال کے جواب ہے کہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے ان کی کیپیبلٹیز کا. اگر اس وقت رابطہ کر کے کیا فائدہ ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ پہلے یہ سارے کام کرنے چاہیے. آفت آنے کے بعد جو ہے دیکھیں کہ پھر کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں اور کس طرح اس کو ٹھیک کریں. آپ تو آفت آنے سے پہلے جو ہے اس کو پہلے سے پلان کر لیں. اور یہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، صرف اس کو ایمانداری سے صحیح طریقے سے اسے توجہ چاہیے اور پلاننگ چاہیے. یہ مطلب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو شہر 4000 ارب روپے دیتا ہے ٹیکس کی مد میں، کیا اس شہر کا، اور صرف سندھ گورنمنٹ کو جو سندھ ریونیو بورڈ میں جاتا ہے وہ تقریباً 250 ارب جاتا ہے، تو کیا اس شہر سے کچرا بھی نہیں اٹھ سکتا؟ اس شہر کے نالے بھی صاف نہیں ہو سکتے؟ یہ تو 50-60 کروڑ روپے کا کام ہے. بالکل صحیح. اچھا ارشد صاحب، مجھے I fail to understand. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال سر، اب چونکہ الیکشن اپنے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے، ظاہری بات ہے اب بس ڈو اور ڈائی والا معاملہ 8 فروری کو ہونے والا ہے. ایم کیو ایم کتنا ایکسپیکٹ، کتنے % سیٹوں کا کر رہی ہے کراچی سے اور سندھ سے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم اسپیشلی فرام کراچی اینڈ حیدرآباد تو یہ سمجھ لیں کہ 80 to 90% سویپ کرے گی. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا لوگوں کو، پیپلز پارٹی کی کیپیبلٹی دکھا دی، جماعت اسلامی کے بھی ناظرین ہیں ان کی بھی کیپیبلٹی پتہ چل گئی. سب باتوں کے ماہر ہیں. ہم لوگ سڑکوں پہ رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کام کس طرح ہوتا ہے. وی ہیو ڈیلیورڈ ان دا پاسٹ اینڈ وی ول آلسو ڈیلیور ان دا فیوچر. تو عوام کو پتہ ہے. اور کل رات کو جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی قلی خاص طور پر کھل گئی. یہ کلیم کرتے ہیں کراچی سے سیٹیں لینے سے پہلے کراچی کی اونرشپ لینی پڑتی ہے، کراچی کے عوام میں گھسنا پڑتا ہے، کراچی کے عوام کے مسائل کو سمجھ کر اسے ایڈریس کرنا پڑتا ہے. صرف لفاظی سے اور جو ہے نا 2000 کی جگہ 200 بسیں لا کر جو ہے دکھانے سے کام نہیں چلتا. اس شہر کی ریکوائرمنٹ جو ہے 2000 بسوں سے زیادہ ہے. اس شہر کی ریکوائرمنٹ ایک گرین لائن نہیں ہے، اس شہر کی ریکوائرمنٹ کئی گرین لائنز ہیں. اس شہر کی ریکوائرمنٹ جو ہے ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے. آج سرکولر ریلوے کا دور نہیں رہا. آج جو ہے ٹیوب سسٹم جو اوپر آپ کے ایلیویٹڈ ٹیوب سسٹم ہے، جیسے اورنج لائن لاہور میں بنی ہے، اس شہر کی ریکوائرمنٹ وہ ہیں. اس شہر کو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے 12 ترقی یافتہ دیکھتے ہیں سر 8 فروری کو جو کل ہونے والی بارش ہے عوام کے ذہن، ان کی سوچ کو کتنا دھونے میں کامیاب ہوئی ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی کل کی بارش نے جہاں عوام کو تو پریشان رکھا ہی، لیکن اب ان کے لیے بھی ایک خاصا مشکل وقت ہے جو اس الیکشن میں اسی دعووں کو لے کر کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم علی خان صاحب. بہت ہی گہری نظر ہے ان کی سیاست پر اور سیاسی معاملات پہ، اور اب چونکہ الیکشنز میں کچھ ہی لگ بھگ گھنٹے رہ گئے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں چلیں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ میدان مارنے والی ہے. نجم علی صاحب، سب سے پہلے جو کل ہوا، بلاول بھٹو نے نواز شریف پر الیکشن مینج کرنے کا الزام لگایا ہے. اس سے پہلے علیمہ خان بھی یہ کہہ چکی ہیں. اب یہ الیکشن اگر ہو بھی گئے سر تو اس کے نتائج تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے کسی کو.
اقرا بہت ہی زبردست قسم کی چیز آپ نے اٹھائی ہے اور الیکشن سے پہلے اٹھا دی ہے، لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہیں کہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے تو میں آپ کو پچھلے کوئی 20-25 سال کا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جرنلزم کرتے ہوئے مجھے بھی اشرے بیت گئے۔ کیا 1997 کے جب انتخابات ہوئے تھے جس کے بعد ایک مارشلہ لگ گیا تھا، کیا اس کے انتخابات تسلیم کیے گئے تھے؟ نہیں کیے گئے تھے۔ 2002 کے جو انتخابات ہوئے تھے جس میں BA کی شرط لگا دی گئی تھی، وہ انتخابات تسلیم ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ 2008 کے انتخابات کو چلیں آپ کچھ کسی حد تک مارجن دے لیں، کچھ دے لیں نہ دیں آپ کا ہے، لیکن کیا 2013 کے انتخابات جو تھے وہ تسلیم ہوئے تھے؟ اس کے نتیجے میں دھرنے ہوئے، 35 پینکچروں کی بات ہوئی، کیا نکلا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر 2018 آپ RTS کے بند ہونے کی بات کر لیں، دوسری کر لیں، تو پھر اگر ہماری پیچھے 25 برس کی تاریخ ہی یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی انتخابات جو ہیں ان کا رزلٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے ان انتخابات کو کروانے والے بھی اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ نتائج جو ہیں تسلیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو کچھ ہوگا وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح ہو رہا ہے، جس قسم کا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ سب کچھ 2018 میں بھی تو ہوتا رہا۔ اس وقت اگر آپ یہ کہتے تھے کہ صحیح حکومت بن گئی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو تو اب FI میں جا کے اپنے بیان کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور ان کو 2 نوٹسز جاری ہو چکے ہوئے ہیں، ایک پہلے ہوا تھا، ایک آگے کا ہوا۔ اب انہوں نے جا کے وضاحت کریں گی کہ یہ کمپیوٹر ہیک کس طرح ہوئے، اور پھر اس کے بعد اگلی جو بات کی جائے گی آپ بلاول کی بات کریں تو بلاول میرے خیال ہے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اور اگلا پورا عرصہ بیٹھنا ہے۔ اس کی ڈیوٹی انہیں اسائن ہو چکی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم کا ہے جی ان کو بتا دی، میرا خیال ہے ان کو چیزوں کی سمجھ بھی آ چکی ہوئی ہے، ان کو بتا بھی دیا گیا ہوگا مقتدر حلقوں کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے کہ آپ یا جو بھی سمجھدار لوگ ہیں جو اس کو الیکشن کے پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں آ رہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ساری کی ساری فضا تھی وہ یہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کیا جائے گا اسی سسٹم کو جو کہ پہلے 16 ماہ چلتا رہا، شہباز شریف کی حکومت تھی، لیکن چونکہ میاں نواز شریف بیچ میں آگے، میاں نواز شریف اب خود کو وزیر اعظم وہ جلسے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اعلانات بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کل انہوں نے گجرانوالہ میں پرسوں انہوں نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم GT روڈ کو بھی موٹر وے بنا دیں گے اور ہم وہ فلاں چیز کر دیں گے، فلاں چیز کر دیں گے۔ وہ بالکل ایک پرائم منسٹر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں فیصل آباد کی موٹر وے آگے سے بھی گزری ہے، پیچھے سے بھی گزرے، یہاں سے بھی گزرے گی۔ فیصل آباد تو ویسے کمال ہوا، اور وہاں پہ واقعی جو موٹر وے آپ دیکھیں ملتان کے قریب جا کے جو دونوں موٹر ویز ملتی ہیں، جو لاہور سے نکل رہی ہے اور جو دوسری آگے سے پنڈی بھٹیا سے نکل رہی ہے، وہ دونوں بعض جگہ پہ تو ان کا گیپ جو ہے بالکل وہ قریب پہنچ جاتی ہیں، تو بنی تو ہیں، بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا، ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ۔ ہم بات کریں دھاندلی کے حوالے سے اور انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، تو کچھ نہ کچھ تو جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ ہم کیوں الیکشن ہارے۔ تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے، آپ یہی کہیں گے کہ فلاں چیز ہو گئی تھی، حالانکہ بلاول کا لاہور میں عطا تارڑ نے میڈیا کو ساتھ لے جا کر خود دکھا دیا، اور اس کی ویڈیوز جو ہیں ٹویٹر پہ شیئر کر دی، پریس کانفرنس کر دی اور دکھا دیا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر ووٹ خرید رہی ہے لاہور میں۔ نجم صاحب ایک بات مجھے بتائیں، آپ چونکہ بڑا لوکلی اپنا پروگرام بھی جب کرتے ہیں تو عوام کے اندر جاتے ہیں، سو آپ کو پتہ ہے ان کا رد عمل کیا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ PDM میں دونوں جماعتیں گھی شکر تھیں، ساتھ ساتھ تھیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیتی تھی، ایون ہم گیسٹ بھی ایک ہی پارٹی کا بلاتے تھے کہ انہوں نے بھی انہی کی ترجمانی کرنی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے پر تیر برسا رہی ہیں، نشتر برسا رہے ہیں، تو عوام کا ذہن کام کرتا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا لفظی گولہ باری ہے، بعد میں انہوں نے پھر ایک ہو جانا ہے؟ دیکھیں ایک بنیادی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سیاست میں اختلاف رائے ہونا چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ اب ایک ماحول انتخابات کا ہے، ہر پارٹی نے اپنا اپنا منشور دیا ہوا ہے، ہر پارٹی کے آخر میں ووٹ ہی کاؤنٹ ہوں گے، تو لہٰذا آپ جب تک اپنے مخالف کو اس کو نیچا نہیں دکھائیں گے، آپ جیسے آپ یہ دیکھیے نا کہ بلاول جو ہیں وہ بار بار مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے، آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، آئیں چلیں تھر میں چل کے کرتے ہیں، وہاں پر ہماری خواتین جو ہے وہ بڑے بڑے ٹرالر چلا رہی ہیں، آئیں فلاں جو ہسپتال ہے انہوں نے کہا کہ آئیے پھر آپ مناظرہ کرنے کی بجائے موازنہ کر لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بیڈ لک ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ الیکشن سے 3-4 دن پہلے اتنی شدید بارش ہو گئی، اور جس طرح وہاں پر گٹر ابل پڑے، اور جو
کراچی کا حال ہو گیا. میں ذاتی طور پر سر یہ سمجھتا جو ہوں قدرت کا ڈیمیج ہوا ہے کتنا ڈیمیج کرے گا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اقرا کے مسلم لیگ نون اگر کراچی میں تھوڑی سی محنت کرتی, وہاں پر کینڈیڈیٹ دیتی, وہاں پر کچھ جلسے کرتی. اب دیکھیں میاں نواز شریف کراچی کی طرف گئے, ابھی تک تا دمے گفتگو تو نہیں گئے, تو وہ کراچی کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتے, اور آج قدرت نے جو ان کی مدد کی تھی تو وہ صرف لاہور کی ڈیولپمنٹ کی تصویریں لے جا کر کراچی کی انتخابی مہم میں رکھ دیتے تو وہ کراچی کی آدھی سیٹیں جیت جاتے. آپ کراچی کے لوگوں سے, ہمارے دوستوں سے پوچھیں وہ لاہور کو کیا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں لاہور کوئی پیرس بنا ہوا ہے, اور لاہور جو ہے جناب کمال, جب یہاں کی رنگ روڈ کی بات ہوتی ہے, جب یہاں کے فلائی اوورس کی بات ہوتی ہے, جب یہاں کے سگنل فری آپ کے جتنے رستے ہیں ان کی بات ہوتی ہے, جب یہاں کے آئی ٹی ٹاور کی بات ہوتی ہے, تو یقینی طور پہ کراچی میں میں نے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھا کہ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہیں, اب لاہور ایئرپورٹ پر اترنا اور کراچی ایئرپورٹ پر اترنا زمین آسمان کا فرق ہے. لاہور ایئرپورٹ سے نکل کے آپ رنگ روڈ پہ آتے ہیں, آپ کینٹ کی طرف جاتے ہیں, ڈی ایچ اے کی طرف جاتے ہیں, آپ کو دنیا ہی اور ملتی ہے وہاں پر. لیکن اگر آپ کراچی میں اترتے ہیں اور طارق روڈ کی طرف نکلتے ہیں, اور پھر آپ تھوڑا سا اگر آپ طارق روڈ سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کھڈے ملتے ہیں, آپ کو کوڑے کے ڈھیر ملتے ہیں, تو یہ تو وہی صورتحال ہے کہ آپ کا موازنہ جو ہے انہوں نے چیلنج دے دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ٹھیک ہے سندھ میں پاپولر ہے, پاپولیرٹی ہے, لیکن جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یا آپ مجموعی طور پہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ سندھ کے ساتھ ساتھ ہم جنوبی پنجاب کو لیں گے, بلوچستان سے شیئر لیں گے, خیبر پختونخوا سے کچھ تھوڑا بہت شیئر لیں گے, اور مجموعی طور پہ کچھ اور پارٹیز کو ساتھ ملا کے ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب وہ مجھے ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے. جب آپ اس میں ناکام ہوں گے تو ظاہر ہے آپ نے کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ, یہ تو نہیں کہنا کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا, آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ کراچی میں گندگی بہت تھی, وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں تھی, وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی, وہاں پر فلاں نہیں تھا, وہاں پر فلاں نہیں تھا. آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو جیتے ہیں یہ چونکہ لاڈلے تھے اس لیے جیت گئے, یہ اس لیے جیت گئے کہ انہوں نے جناب وہ کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے, تو پھر ٹھیک ہے. اچھا نجم صاحب, اب آخری سوال اور بڑا ہی مختصر جواب آپ کا میں اس سے ایکسپیکٹ کروں گی. آج کی تاریخ میں سیاست کا بڑا کھلاڑی آپ کسے مانتے ہیں, میاں نواز شریف یا آصف زرداری؟ میرے خیال میں سیاست کا بڑا کھلاڑی جو ہے وہ بہرحال نواز شریف ہے. 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے, 4تھی مرتبہ بننے جا رہے ہیں, ایک ماشاءاللہ کو شکست دی, واپس آ گئے, ورنہ یہاں پر کب ایسے ہوا ہے. یہاں پر تو جب ماشاءاللہ لگتا ہے تو یہاں پر تو پھانسی لگ جایا کرتے تھے, واپس آ گئے, ایک مرتبہ پھر بننے جا رہے ہیں. پاکستان میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ مسلم لیگ نون کے اس بیانیے سے اتفاق نہ بھی کریں کہ نواز شریف کی چیزیں, بنائی ہوئی چیزیں نکال دی جائیں تو پیچھے صرف کھنڈرات بچتے ہیں, آپ اس کو نکال بھی دیں تو انکار تو نہیں کر سکتے موٹر ویز سے, میٹرو سے, ڈیولپمنٹ سے. تو پھر پاکستان کی سیاست کا کنگ جو ہے, اور سب سے بڑی بات اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کارکردگی بھی ایک طرف کر دیں, باقی چیزیں بھی کر دیں, کوئی اللہ کا کرم ہے ان پر اور اللہ کی رحمت ہے ان پر. وہ خوش قسمت آدمی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے اس طرح ونر ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں جناب 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا پھر بلاول کا کچھ ستارہ چمک سکتا ہے. بہت شکریہ نجم علی خان صاحب آپ کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب. بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت کا. سر الیکشن میں 3 روز محض رہ گئے ہیں, موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں لوگ ووٹ دینے نکلیں گے اور سیاستدان سسٹم پر عوام کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے, اور گواہی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ گواہی دے دیں کہ میرے حلقے میں میرے عوام کی نمائندگی کے لیے یہ آدمی مناسب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اس وقت بھی زبردست شکوک اور شبہات ہے, اور موسم ایک طرف اور باقی جو سیاسی ماحول ہے اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا گھٹن محسوس کرتے ہیں, لیکن ممکن ہے آئندہ 2-3 دنوں میں لوگوں کو مزید حوصلہ ملے گا, لوگ نکلیں گے. اور میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگ نکلے ووٹ دینے کے لیے, اس سے کہ آپ کا ووٹ آپ کا مستقبل ہے, آپ کی تقدیر ہے اور آپ کا فیصلہ ہے.
बिल्कुल सही। सराजुल हक साहब, बिलावल भुट्टो ने कल नवाज शरीफ पर इलेक्शन मैनेज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अलीमा खान भी नून लीग पर कंप्यूटर हैक करने के हवाले से बातें कर रही हैं। तो इलेक्शन से पहले कंप्यूटर हैक होने की बातें, इलेक्शन मैनेज होने की बातें, टिकटें बिकने की बातें, ये सब आप तक भी पहुंची होंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उनसे पूछे, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं चाहते हैं कि वही काम वो खुद करे, और इसी दानली में इन दोनों का एक स्पेशलाइजेशन है, और मैनेज करना, इंतज़ामिया को ख़रीद करना और सिस्टम को इंगेज करना, ये हमेशा यही काम करते चले आ रहे हैं। जमात इस्लामी का हमेशा से यही मुतालबा है कि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो, अदलिया गैर जानिबदार हो, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो, और लोगों को एक ऐसा इलेक्शन दे जिस पर वो इत्मीद करे और उसके नतीजे को कबूल भी करे। तो सराजुल हक साहब, हर मंशूर में हमने देखा बुलंदोबाग दावे हो रहे हैं। सर, आपकी जो मंशूर है मईशत के हवाले से कोई जो प्लान है, ये तमाम मंशूर के वादे आप समझते हैं इम्प्लीकेबल होंगे, जमात इस्लामी उसे पूरा कर पाएगी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? हमारा तो दावा नहीं है, ना खुशनुमा नारे हैं, बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी एक इनकलाबी मंशूर हमने दिया है। बाकी रही बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के, इन्होंने पहले न कभी अपने मंशूर पर अमल किया है, न आइंदा करेंगे। बस मंशूर पेश करते हैं, फिर इलेक्शन के बाद रात गई बात गई भूल जाते हैं। लेकिन हम आवाम से भी वादा करते हैं, अपने रब के साथ भी हमें मौका मिलता है तो एक इस्लामी, करप्शन फ्री, वेलफेयर, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हम आवाम को देंगे। तो सराज साहब, आप चूँकि कंट्री वाइड एक मुहिम आप कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं? अवाम जमात इस्लामी को कितने खुले दिल से कबूल कर रही है? बात यह है बहन, मैं आपको सच बताता हूँ कि लोग इन दोनों पार्टियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इस निज़ाम से तंग आ गए हैं, और एक निजात दहिंदा के इंतज़ार में है। इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं, इसलिए जहाँ भी हम जाते हैं लोग अब यही एक फ़िक्र कहते हैं कि अब हल सिर्फ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी की तरफ लोग देख रहे हैं। सर, कल कराची में जो बारिश हुई उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खासी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, पूरा कराची बह गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं, लोग सवाल तो उठाते हैं। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, वहाँ पानी जमा है, और वहाँ इंसान तो क्या गाड़ियाँ भी वहाँ से नहीं गुजर सकती। तो अब वक्त आया है कि 8 फरवरी को कराची के लोग इन्हीं गंदा घड़ों में पीपल पार्टी की सियासत को दफना दे। सर, आपका कोई रफ एस्टिमेट होगा जमात इस्लामी कितनी सीटें ले पाएगी? इंशाल्लाह चतराल से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान में भी जमात इस्लामी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है, इसलिए कि आवाम का जो तेवर है और आवाम का जो सोच है वो अब पुराना नहीं है। वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें वो खानदानों के ना हो, बल्कि अल्लाह और कानून के बंदे और गुलाम बन जाए। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी के बिलावल जिस तरह तीर निश्तर के चलाते हैं मियां नवाज शरीफ पर, वो जवाब नहीं देते, फिर शहबाज शरीफ मनाजरे का चैलेंज देते हैं कि वो कहते हैं मवाजना कर लें। आपने पहले भी, आपकी पार्टी ने कहा था और अब भी कहती हैं कि ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है, अंदर से ये एक है, आप भी यही समझते हैं? देखिए, उस दिन शहबाज शरीफ ने खुद ही कहा था कि इलेक्शन के बाद हम फिर एक होंगे, और इलेक्शन से पहले भी आप ये नारे याद होंगे आपको कि मरियम और बिलावल बहन भाई है, तो ये दोबारा बहन भाई बनेंगे। ये सिर्फ एक वक्ती और आरजी मसनूई लड़ाई है जिस पर आवाम को यकीन नहीं करना चाहिए। तो सराज साहब, आपके जहन में भी ये ऑप्शन है कि बिलावल के साथ जो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की बात करते हैं, तो अगर कुछ नताइज वैसे ना आए जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप बिलावल का साथ दे के अपोजिशन में बैठ सकते हैं? ये बिलावल से पूछे कि वो मेरा साथ दे, मैं क्यों उनका साथ दूं? इसलिए कि उन्होंने तो कई बार हुकूमत की है, वो तो आजमाए गए हैं। अब वो हमारा साथ दे ताकि हम एक खूबसूरत, तरक्की याफ्ता, खुशहाल और क्लीन, ग्रीन, करप्शन फ्री पाकिस्तान आवाम को दे दे। आप उनको कन्विंस करें कि अब आप क्या करना चाहते हैं, अब सिराजुल हक का साथ दे। बहुत शुक्रिया सर आप आपके वक्त का। तो सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा सीट्स एक्वायर करने में कामयाब हो जाएगी, ये तो 8 फरवरी के दिन ही पता चलेगा। जनूबी पंजाब में भी इंतखाबात की
जनूबी पंजाब में भी इंतखाबात की सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं। मेरे साथ मौजूद होंगी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपके वक्त का। इलेक्शन कैंपेन में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं NA 151 से इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये मुल्तान का दिहाई इलाका है, बहुत बड़े एरिया पे मुश्तमिल है ये हलका। तो सबसे पहले तो जो मुश्किल है वो है इस हलके को इतने महदूद वक्त में, जो कि 2 हफ्ते का वक्त हमें मिला, क्योंकि जो सारा खेल खेला गया हमारे कागजात के साथ। पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने गए, फिर सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया, फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स दोबारा दर्ज कराए, फिर स्टैम्प पेपर पे एतराज़ थे, सिग्नेचर्स पे एतराज़ थे, कोर्ट गए, बड़ी बेंच पे गए, फिर जाके कबूल हुए, फिर जाके मेरे वालिद के पेपर्स का डिसीजन आया। बिल्कुल 2 हफ्ते मिले हैं इतने बड़े हलके को कवर करने के लिए, मगर अल्लाह का बड़ा करम है, हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आप जानती हैं, सजाएं हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी खासा मायूस है। तो शाह महमूद साहब से आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं इन अदालती फैसलों के ऊपर? जी मेरी कैसे बात होगी, उनको तो इजाज़त नहीं है फ़ोन की, ना ही वो कोई गुफ्तगू करने देते हैं हमें। किसी तरीके से भी उनको कोई सहूलत जो जेल मैनुअल के तहत होती हैं वो मैसर नहीं है। मगर जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात है, वो बिल्कुल मायूस नहीं है, वो पुरजोश हैं। उनमें इस वक्त बहुत जोश और वलवला है कि वो इस सब कार्रवाई का जवाब अपने वोट से देंगे। 8 फरवरी को अवाम की कचहरी लगेगी और अवाम की कचहरी जो है इमरान खान और शाह महमूद दोनों को बाइज्जत बरी करेगी अपने वोट के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा शहरबानो कि सोशल मीडिया पर होने वाली कैंपेन और रियलिटी के कैंपेन में बड़ा फ़र्क है, और PTI को तो आप कहती हैं करने भी नहीं दी जा रही, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों के नताइज भी बरक्स आएंगे, और अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? यही बात है, आप लोग शायद 1990 में ये फ़र्क हो। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट पीपल फील एंड थिंक। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपने राय बग़ैर दबाव के बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। वो एक ट्रू पिक्चर, एक छोटी स्नैपशॉट ज़रूर है, मगर एक ट्रू पिक्चर है जो लोगों के जज्बात हैं इस वक्त। तो वो 2 फ़र्क मुख्तलिफ दुनिया नहीं है, वो यही दुनिया है। ये वो दुनिया है कि जिसे लोग दिखाना नहीं चाहते, जिसे आप लोग दिखाने से थोड़ा कतराते हैं क्योंकि आप पे दबाव आ जाता है। मगर ये जो दुनिया है ना, ये हम ग्राउंड पे खड़े होकर मैं यही दुनिया देख रही हूँ जो आप सोशल मीडिया पे देख रही हैं। बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी को जब बनी गाला में अब सब जेल उसे करार देकर रखा गया है, कोई डील की भी बहुत बातें हो रही हैं, कोई उनसे डील करने की कोशिश कर रहा है? मैं जनरली बात कर रही हूँ। बहुत अरसे से आप लोग बानी चेयरमैन कहते हैं, फिर कासिम के अब्बा कहा करते थे, फिर कैदी 804, अब शायद इमरान खान का नाम बीप ना किया जाए, मगर हमने ये सब देखा है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करी, कुछ हकायक हैं, सब इनसे वाकिफ़ हैं, तो दीज आर जस्ट द फैक्ट्स। मैं तो सिर्फ रख रही हूँ, मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये सबके लिए ऐसे ही बराबर रहा है और हम सब ने देखा है। जो ग्राउंड पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेशक बहुत खौफ फैलाया गया, बहुत मुश्किलात सामना का दरपेश करनी पड़ी हमारे वर्कर्स को भी, मगर वो पुरअज़म है, उनमें जोश और वलवला है और वो 8 फरवरी के लिए तैयार हैं। मायूस कोई नहीं है। और आप देखेंगे ये इस सब जो जुल्म की कार्रवाई हुई है, इसका रद्द अमल 8 फरवरी को वो पुरअमन तरीके से अपने वोट के ज़रिए ज़रूर देंगे। अच्छा, आपके भाई ज़ैन कुरैशी भी मंजर आम पर नहीं है, सो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इलेक्शन कैंपेन कौन रन कर रहा है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। ज़ैन को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन से ज़रूर बाहर रखा है। उसके ऊपर 23 पर्चे दर्ज करके, जिनमें से 8 दहशतगर्दी के हैं, और उन जगहों पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं कि जहाँ पे ना तो वो 6 सालों में गया है, ना वो उस दिन मौजूद था, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है मेरे वालिद और मेरे भाई और हम सब कराची में थे, क्योंकि मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, हम आगा खान हस्पताल में थे, CCTV भी चेक कर लीजिए। तो बस अजीब सी बात है, आपके सामने है उन्हें किस तरह मेरे वालिद को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और ज़ैन को कैंपेन से बाहर रखा जा रहा है। बहरहाल अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो करम करने वाला है। और आप NA 150 में किसी से भी जाके पूछ लीजिए, जूते का साथ देंगे।
बहुत शुक्रिया मेहरबानो आपका। तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन याद रखिए कि वोट की ताकत से ही तब्दीली आएगी, और वो ताकत आपने आजमानी है 8 फरवरी को, क्योंकि जब तक वोट नहीं देंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी, और जब तब्दीली आएगी तभी ये पता चलेगा कि मंशूर के अंदर जितने बड़े बड़े वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, वो सही मायनों में आवाम के लिए पूरे होंगे या नहीं होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।